بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح سو کر اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزع کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح حدیث کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور دوسرے وہ لوگ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون آلود کر دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن افسوس کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن منجم سامنے آ گیا۔ ابن منجم نے آپ رضی اللہ عنہ پر زوردار تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کنپٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ابن منجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ 2-3 دن تک زندہ رہے۔ 21ویں رات کو آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا اور حضرت علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالاں اور فریاد کرنے لگے۔ حسن حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے بابا کی ریشیں مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھیے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اکثر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک عورت تھی جس کا نام ہستام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام کتامہ آیا ہے۔ ابن منجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن منجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس نے شادی کرنا چاہی۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تم میرے سے شادی کرنا، اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جبکہ طبقات البقرہ میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیرہ تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات کتامہ نامی لڑکی سے بھی ہوئی جس نے شادی کے لیے حضرت علی کو شہید کرنے کی شرط رکھی تھی، جس پر ابن ملجم نے کہا، میں تو پہلے ہی اس کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتی ہے۔ عشق بادشاہوں سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا جس نے نعوذ باللہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔